السلام کی کل عمر مبارک 40 برس تھی کہ 3 رجب المرجب شہادت کا دن 5 رجب آپ کا یوم میلاد ہے 214 ہجری دنیا میں تشریف لائے اور 254 ہجری آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا. کل 40 آپ کی زندگی ہے. لیکن جب آپ منصب امامت پہ آئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 6 سال اور 4 مہینے تھی. امامت کے لیے یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام بالغ ہوگا تو پھر وہ مسند امامت سنبھال سکتا ہے، بلکہ اس حوالے سے روایت ہے معصوم نے فرمایا الامام امام ولو کان صبیا، کہ امام ہوتا ہے اگرچہ وہ مالی آغوش میں ہی ہونا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم گناہگار لوگ ہوتے ہیں اپنے کمالات کے لیے اپنے علم کے لیے سن و سال کے محتاج ہوتے ہیں. ہمارا علم کسبی ہوتا ہے. کسبی کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود محنت کرتے ہیں، وہ علم حاصل کرتے ہیں، پھر ہمارے اندر تھوڑا سا علم آتا ہے. لیکن جو ائمہ کا علم ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے سیکھنے کے محتاج نہیں ہوتے، خدا کے عطا کردہ علم کے مالک ہوتے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یعنی علم لدنی کے مالک ہیں تو پھر ان کے لیے سن و سال کی قید بے معنی رہ جاتی ہے کہ وہ عمر آگے بڑھے گی تو ان کے اندر فضائل و کمالات آئیں گے. اور اس حوالے سے تصور عالم نے بھی ایک روایت لکھی ہے، وہ بظاہر تو دوسرے امام کے بارے میں ہے لیکن سارے ائمہ اس معیار پہ اترتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے امام ہو یا 10ویں امام ہو سبھی کو اللہ نے مسند امامت عطا کیا ہے. کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جناب سیدنا کے گھر کی ایک کنیز ہے، نام ان کا ام الفضل تھا. انہوں نے دیکھا کہ 3 دن امام کی ابھی ظاہری حیات ہے اور آپ کو صحن میں سلایا ہوا تھا. تو کنیز نے دیکھا کہ دوسرے امام مسلسل آسمان کو ٹکٹکی مار کے دیکھتے جا رہے ہیں، یعنی آپ نے آسمان پہ اپنی نظریں ٹکائی ہوئی ہیں اور وہاں سے آپ نظریں نہیں پلک نہیں جھپک رہے، نظر نہیں ہٹاتے. تو وہ کنیز پریشان ہو گئی. وہ دوڑتے ہوئے حجرے میں گئی، خاتون جنت اور مولا علی سے عرض کرتی ہیں کہ ذرا آپ باہر تشریف لائیے کہ آپ کا بیٹا خیریت سے ہے. کہ وہ مسلسل ایک جگہ پر نظریں جما کے آسمان کو دیکھتا جا رہا ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام باز تشریف لائے. امیر المومنین علیہ السلام نے جب مولا حسن کو اس کیفیت میں دیکھا کہ آپ مسلسل آسمان کو دیکھتے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا جناب ام الفضل سے کہ تم ویسے پریشان ہو گئی، ان ابن الحسن یطالع اللوح المحفوظ، میرا 3 دن کا بیٹا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا. تو اس لیے امامت سے 9 سال کی محتاج نہیں ہوتی. تو جب یہ امام مسند امامت پہ آئے 6.25 سال آپ کی عمر مبارک تھی. امام کی زندگی کا بس احاطہ کرنے کے لیے اگر میں عرض کروں 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج بھی ثقافت اہل بیت کے ذریعے ائمہ میں سے 10ویں امام نے ہم تک پہنچائی ہیں. ان میں سے ایک زیارت الجامعہ ہے اور دوسری 18 ذی الحج کو جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے وہ زیارت ہے. اب دیکھیے اگر کسی بندے نے خدا کو پہچاننا ہو، خدا کی معرفت حاصل کرنی ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کیا ہے، خدا کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ جیسے کہ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ خدا کو ہم اس کی صفات کے ذریعے پہچانتے ہیں. یعنی خدا کو ظاہری خط و خال سے نہیں پہچانتے، مخلوق کو آپ ظاہر سے پہچانتے ہیں. مثلا میں نے کوئی نام لیا، آپ کے ذہن میں اس کی شکل آ گئی، اس کا چہرہ آ گیا، اس کا ظاہری وجود آ گیا. مگر جب میں اللہ کا نام لوں گا تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی مجسم تصویر نہیں آئے گی، بلکہ آپ کے ذہن میں اللہ کی صفات آئے گی. ہاں وہ عالم ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا. خدا کو ایسے پہچانتے ہیں. اب اگر ہم نے خدا کی حقیقی معرفت حاصل کرنی ہے تو وہ ہمیں صفات کہاں سے مل سکتی ہیں؟ اگر آپ نے وہ خدا کی حقیقی معرفت حاصل کرنی ہے اس کی صفات کے ذریعے تو آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیں. یعنی وہ دعا ہے کہ جو آپ اکثر شب قدر میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ کی 1000 صفات بیان کی گئی. اگر آپ کو ساری صفات پڑھتے رہیں
یعنی بندہ ایک دن میں نہیں، سمجھیے اس کی مختلف فصول ہیں، آپ ایک دن میں صرف ایک فصل پڑھیں یہ معرفت کے لیے، اور ایک یہ خدا کی صفت میں غور کریں۔ اس طرح بے شک آپ 6 مہینے میں وہ دعا جوشن کبیر میں جب بصیرت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ خدا کی معرفت اس کی ذات کیسی ہے، یعنی یہ تو خدا کو پہچاننے کے حوالے سے۔ اور پھر علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو زیارت الجامعہ کی تلاوت کریں، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں عالم کیا کہتا ہے آئمہ کے بارے میں، فلاں شخصیت کیا کہتی ہے۔ یہ جو 10ویں امام نے ایک زیارت بیان کی ہے، مستند ہے، علم و رجال علم و درایت کے اعتبار سے اتھینٹک ہے، معتبر ترین یہ روایت ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں خود 10ویں امام نے آئمہ کا تعارف کروایا ہے۔ اگر آپ اس زیارت کا ایک ایک جملہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آئمہ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس زیارت کا ایک اہم فائدہ یہ کہ ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ پسند کربلا جاتے ہیں تو آپ بے شک یہ زیارت پڑھیں، آپ قاضمین جاتے ہیں آئمہ کے روزوں پہ آپ یہ زیارت پڑھیں، آپ سامرا جاتے ہیں آئمہ کے روزوں پہ یہ زیارت پڑھیں، آپ جنت البقیع جاتے ہیں آئمہ کی یہ زیارت پڑھیں۔ بلکہ یہاں تک کہ آیت اللہ بروجردی کے حوالے سے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے وہ اپنے روزمرہ زندگی میں برکت حاصل کرے اور آئمہ کے وسیلے سے، تو آپ فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد اپنے دن کی ابتدا زیارت الجامعہ سے کیا کرو، یعنی جو 10ویں امام نے ہمیں اجازت دی ہے، آپ اپنے دن کی ابتدا، اگر یہ تمام آئمہ سے متعلقہ زیارت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کسی ایک امام سے نہیں، کہ جب آپ دن کی ابتدا اس زیارت سے کریں گے تو آئمہ کے وسیلے سے خدا اس دن کو آپ کے لیے باعث برکت قرار دے گا۔ اور دوسری جو اہم زیارت ہے وہ بھی 10ویں امام سے منقول ہے، وہ 18 ذی الحج کو، کہ جب امام علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہاں پر امام علیہ السلام جب راستے میں تھے تو 18 ذی الحج تک جب ہم کوفہ میں پہنچے تو امام علیہ السلام وہاں کوفہ میں پہنچے۔ اب دیکھیے بظاہر جو امام کو سپاہی گرفتار کرنے گئے وہ کوئی حکمدار نہیں تھے اہل بیت کے، وہ بنو عباس کے سپاہی تھے۔ تو امام علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آج 18 ذی الحج کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب ہمارے جد بزرگوار کی امامت و ولایت کا ظاہری اعلان ہو رہا تھا، تو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں رک کر میں 18 ذی الحج کو اپنے جد بزرگوار امیر المؤمنین کی زیارت کی تلاوت تو دیکھیے یہ قدرت کا عجیب انتظام تھا۔ تو وہاں پہ امام علیہ السلام رکے اور وہاں پر امام علیہ السلام نے مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے وہ زیارت تلاوت کی، اور آپ ساری زیارتیں پڑھ لیں، جتنی بھی آپ زیارتیں پڑھے ہوئے ان تمام زیارات میں جس زیارت میں سب سے زیادہ قرآن کی آیات بیان کی گئی ہے وہ یہی زیارت ہے جو 10ویں امام سے منقول ہے۔ یعنی امام بظاہر زیارت مولا علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ جو دشمن سپاہی ہیں انہیں بھی بتا رہے ہیں کہ میرا جد علی کیا ہے، کہ فلاں آیت یہ میرے جد علی کی امامت پہ دلیل ہے، فلاں آیت میرے جد علی کی ولایت پہ دلیل ہے، فلاں آیت یہ میرے جد کی فضیلت کی دلیل ہے۔ مولا نے اس زیارت کے ذریعے بتایا کہ اگر نبی کے بعد کوئی ولایت امامت اور رہبری کا حق رکھتا ہے تو وہ ہمارا